اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ موضوع خلقت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو کئی مراحل میں ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک مرحلہ آدم اور زوج آدم کا یعنی انسان کا اسکان ہے جنت میں یا باغ میں، جس میں مرغد زندگی ہے انسان کی، ہر چیز اس میں فراہم ہے، مہیا ہے، فراوان ہے، اور اس میں ممنوع مواد بھی ہے، ممنوع امور بھی ہیں، اور انسان کو تمام حقائق کی تفصیلی آگاہی دے دی گئی ہے۔ جن چیزوں سے انسان کو استفادہ کرنا ہے ان کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جس چیز سے چاہتے ہو استفادہ کرو، روک ٹوک نہیں ہے، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لیکن ایک شجرہ کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب جانے سے یا ارتکاب سے، تناول سے تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور شیطان بھی اس رہائش گاہ میں ہمراہ ہے اور ہمیشہ ہمراہ ہے انسان کے۔ شیطان برخلاف ملائکہ کے، کہ ملائکہ کے دو طرح کے اعمال قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ ایک ملائکہ کی وہ کارکردگی ہے جو انسان کے حوالے سے ہے، انسان کے ساتھ ملائکہ اور انسان کے بارے میں جو کچھ انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی کائنات کے اندر بھی انسان کے علاوہ باقی ماموریت بھی نظام الہی میں ملائکہ کی ذکر کی گئی ہے، جیسے یہ محدثین عرش ہیں، یہ حاملین عرش ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرامین کو اجرا کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف انسان کے لیے ہیں، مختص ہیں انسان کی تدبیر کے ساتھ، یعنی وہ نظام جو اللہ نے مخصوص انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس نظام کے مدبر بھی ملائکہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں شیطان ہے، یہ سرکش ہے، لیکن فقط انسان کے حوالے سے۔ انسان کے علاوہ نہ اس کی نجی زندگی ہے، نہ اس کی قبائلی زندگی ہے، نہ اس کی انسان کے علاوہ باقی کچھ بھی اس کے بارے میں قرآن نے ذکر نہیں کیا، اور فقط انسان کے اوپر جو کچھ انجام دیتا ہے اس کا ذکر ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کے باقی جو زندگی نجی زندگی ہے یا باقی قبائلی قومی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے یا جنیاتی زندگی ہے، اس کی وہ انسان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے ذکر نہیں ہوئی ہے۔ مطلقہ ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے نہیں ہے، اس کی کوئی زندگی کا اور پہلو ہے ہی نہیں اس کے وجود کا، اس کا سارا وجود، اس کی ساری حقیقت، حیثیت و ذات وہ یہی ہے جو قرآن نے ذکر کر دی ہے، شیطنت ہے۔ ماورائے شیطنت اس کے کوئی اور پہلو نہیں ہے، جیسا عموماً ذکر کیا جاتا ہے، اقوال میں شیطان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے یا روایات کے اندر ہے، عبادت گزار تھا، اتنا مقرب تھا، پھر اس کے باقی پہلے شیطان بننے سے پہلے کیا تھا، شیطان ہوتے ہوئے کیا ہے۔ قرآن نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، اشارہ تک نہیں دیا، نہ کنائے میں نہ صراحت میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ذکر کیا، نہ اس وجہ سے کہ وہ پہلو شیطان کا قرآن نے نظر انداز کیا ہے، یعنی وہ ہے ہی نہیں، تمام شیطان کی ہستی یہی ہے جو قرآن نے ذکر کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ہے، ہمیشہ معیت انسان میں ہے۔ جب آدم و زوج آدم یعنی انسان کو سکونت ملی، ساکن باغ ہوئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مرغد وسائل، فراوان وسائل فراہم کیے اور ممنوعہ چیزیں بھی ان کے سامنے رکھیں اور انہیں آگاہی دے دی، شیطان نے اضلال کیا انہیں اور بہکا دیا، پھسلا دیا، عہد توڑ دیا، ارادہ توڑ دیا، عزم ختم کر دیا ان کا جو انہوں نے باندھا تھا، اور اس طرح اس باغ سے ان کے نکلنے کا سبب بنا۔ اور اس باغ میں جو اس نے انسان کے ساتھ عمل کیا یا انسان سے کروایا، وہ انسان کی جنسی خواہش کو ابھار دیا، جس کے نتیجے میں اب وہاں رہنا اس رہائش گاہ میں انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس صورتحال کے سامنے جو انسان کے ساتھ پیش آئی ہے، تناول شجرہ کے بارے میں، کہ خود شجرہ بھی قرآن کریم نے صرف یہی ذکر کیا ہے کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جائیں گے، اور آگے شجرہ کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، جزیات اس کی، اور ہر چند قرآن کے علاوہ روایات میں اس شجرہ کے بارے میں بات ہے، اقوال میں، ادیان میں، لیکن اس کا کوئی مبنی قرآنی نہیں ہے۔ قرآن نے فقط ذکر کیا ایک شجرہ ہے، اور شجرہ کا معنی بھی وہی ہے جو متعارف عام گفتگو میں شجرہ کا معنی لیا جاتا ہے، یعنی درخت ہے۔ مصادیق اس کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں شجرہ کے، لیکن معنی کے لحاظ سے ایک معین اس کا معنی ہے۔ مشجر چیز، مشجر شجرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ایک ہو، اس کے اندر وحدت ہو، بنیاد اس کی ایک ہو، لیکن اس کے بعد اس کے اندر مشاجرت آ جائے، جدائی آ جائے، انتشار آ جائے، ایک دوسرے سے ہٹ جائے، وہ وحدت اس کی ختم ہو کے انتشار میں تبدیل ہو جائے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور درخت کو اسی وجہ سے شجرہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جڑ سے پھوٹتا ہے، ایک بیج سے نکلتا ہے، ایک تنا ہوتا ہے، اور اوپر جا کے شاخیں اس کی تقسیم ہو کے منتشر ہو کے پھیل جاتی ہیں۔ اس مشاجرت اس کے انتشار کی وجہ سے ہے۔ اگر یہی تنا سیدھا رہے اور اس کے اوپر شاخیں نہ نکلیں، پتے نہ نکلیں، تو وہ مشاجرت نہیں کہلائے گی، شجرہ نہیں کہلائے گا، وہ کچھ اور نام اس کا ہوگا۔ اور یہ مختص نہیں ہے درختوں کے ساتھ، بلکہ مشاجرت انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جیسے ایک قوم ہو، ایک قبیلہ ہو، اس کے اندر مشاجرت پیدا ہو جائے اور اس کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، اور اسی وجہ سے عام استعمال میں مشاجرت جھگڑے کو کہتے ہیں، نزاع کو کہتے ہیں۔ نزاع و جھگڑا سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی خاندان یا ایک ہی جماعت تقسیم ہو کر پھر آپس میں لڑ پڑیں،
حقوق پر، املاک پر، جائیداد پر، اس کو مشاجرہ کہتے ہیں، نزاع کو مشاجرہ کہتے ہیں۔ اصل نزاع سے پہلے جو انتشار ہے اس کو مشاجرہ کہتے ہیں، جدا ہونا، متفرق ہونا۔ خب یہ شجرہ ہے، اس کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان نے اضلال کیا، بہکایا انہیں، وسوسہ کیا اور کہا کہ یہ شجرہ تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت نقصان دہ ہے، اتنا کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور شیطان نے کہا کہ اس میں ذرا برابر تمہارا کوئی ضرر نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کے تناول سے تم جاویدانی ہو جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، مخلد ہو جائیں گے خالدین میں سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایسی سلطنت، تسلط نصیب ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہے، ناقابل زوال زندگی تمہیں میسر آ جائے گی۔ یہ دو خاصیتیں ہوں گی اس شجرہ کے تناول میں۔ اور قسم بھی کھائی، پھر بہکا دیا اور انہوں نے ارتکاب کر دیا۔ جب ارتکاب کیا تو ان کی شرمگاہیں نمایاں ہو گئیں۔ یہ ایک کنائی تعبیر ہے کہ شرمگاہیں نمایاں ہونے سے یعنی ان کے اندر وہ احساسات جاگ اٹھے جو پہلے سوئے ہوئے تھے یا پہلے بھڑکے ہوئے نہیں تھے۔ اس شجرہ کے تناول سے یہ احساس ان کے اندر جاگ اٹھا، جس کے بعد ان کے لیے وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا حبوط کا، وَقُلْ نَهْبِطُوا، حبوط کرو، اتر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ حبوط گرنا یا اترنا، کسی اعلیٰ سطح سے، بڑی جگہ سے نیچے آنا، اوپر کے مقام سے، بلند مقام سے نیچے آنے کو حبوط کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ دو خصوصیات ہیں اس کی۔ ایک یہ کہ یہ حبوط طبیعی طور پر نہ ہو، کسی دباؤ کی وجہ سے ہو، کسی عامل یا کسی فشار کی وجہ سے یہ اترنا وقوع پذیر ہوا ہو، اور اس حبوط سے کمی آئی ہو، اس حابط شے میں کمی آ گئی ہو۔ پہلے اس کی حیثیت کچھ اور تھی اور اب حبوط کے بعد اس کی حیثیت میں فرق آ گیا ہو، اختیار کم ہو گیا ہو، منصب کم ہو گیا ہو، اس کا درجہ کم ہو گیا ہو۔ اور اس حبوطی زندگی میں بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی کرو گے۔ بہشت میں دشمنی نہیں تھی، اس باغ میں عداوت کے بغیر زندگی تھی۔ اب زمین پر حبوطی زندگی میں مشقت بھی ہے، جیسا بعض دیگر آیات قرآن میں ہے۔ انسان کی محنت و مشقت و تکلیف و زحمت والی زندگی ہے، چونکہ سب کچھ فراہم شدہ نہیں ہے، برخلاف جنت کے باغ کے مرغد زندگی کے کہ سب کچھ آمادہ اور فراہم ہے۔ یہاں انسان کو خود فراہم کرنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین تمہارے لیے مستقر ہے اور زمین تمہارے لیے متاع ہے، زمین کے اندر متاع بھی ہے تمہارا اور زمین مستقر بھی ہے۔ اور یہ اشارہ کیا تھا کہ جیسا تأثر دیا جاتا ہے عموماً تفسیرات، تشریحات میں، جبکہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ سزا کے طور پر آدم کو یا انسان کو اتارا گیا ہے۔ یعنی اصل آدم جنت کے لیے تھے، غلطی کی سزا کے طور پر حبوط انہیں ہوا۔ یہ سزا نہیں ہے، نہ انتقام ہے، بلکہ انسان کو زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ انسان زمینی مخلوق کا خلف ہے اور زمین کے لیے بنایا گیا ہے، زمین پر اس کو رہنا تھا، اور زمین تیار کی گئی ہے انسانیت کے لیے، انسان کے رہنے کے لیے۔ اور مقصود بھی نوع انسان ہے، نہ صرف انسان اولی یا فرد اولی، بلکہ نوع انسان کے لیے زمین کو تیار کیا گیا ہے۔ لیکن اس اصلی میدان زندگی تک پہنچانے کے لیے پہلے کچھ مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طے کروائی ہیں، جیسے تعلیم کا مرحلہ پہلے طے کروایا ہے، اسجاد پہلے طے کروایا ہے، اور شیطان سے مواجہہ پہلے کروایا ہے، جنت میں اسکان پہلے کروایا ہے۔ یہ سب کچھ زمینی زندگی کے لیے آمادگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی دو طرح کی آمادگی اللہ نے ایجاد کی ہے۔ ایک زمین کو انسان کے لیے آمادہ کیا ہے، پہلے بھی یہ آیات گزری ہیں
کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فراش بنایا ہے، زمین کو مہاد بنایا ہے، زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا ہے، یہ زمین کی آمادگی ہے۔ اور دوسرا، انسان کو زمینی زندگی کے لیے آمادہ کیا ہے۔ انسان کی خلقت سے پہلے زمین تیار کی گئی ہے، اور خلقت کے بعد انسان کو زمین پہ اتارنے سے پہلے، یعنی معمول کی زمین اتارنے سے پہلے خاص حصے میں انسان کو تیار کیا گیا ہے، اور اس مرحلے میں پھر انسان کو زمین میں اتارا گیا ہے۔ یہ حبوط ویسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق میں انسان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے، پھر اسفل سافلین میں پلٹایا ہے۔ اور وہ جو اسفل سافلین میں پلٹایا ہے، یہ سزا نہیں تھی انسان کے لیے، بلکہ یہ قانون خلقت یہ تھا کہ انسان اسفل سافلین سے شروع کرے تکامل، ارتقاء، ترقی، اور پھر جو اس کے لیے اللہ نے مقصد مقرر و معین کیا ہے خلقت کا، وہاں تک خود پہنچے۔ جن کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ علیین میں بنایا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ انسان حتماً اعلیٰ علیین میں اسفل سافلین سے پہنچے وہاں پر۔ اس لیے یہ سزا نہیں تھی، یہ نظام قانون خلقت الہی تھا اور قانون خدا ہے۔ اسی اسفل سافلین کا ہی ایک مرحلہ یہ بھی انسان نے طے کیا ہے کہ حبوط ہوا اس کا، اور حبوط کے ساتھ اب شیطان ساتھ اترا ہے۔ حبوط میں حکم شیطان کو بھی ہے کہ تو نے انسان کو ترک نہیں کرنا، اور نہیں کیا اس نے، اور نہ کرے گا قیامت تک۔ جب تک انسان ہے، شیطان انسان سے دور نہیں ہوگا۔ دوم یہ کہ دشمنی زمینی حبوطی زندگی میں مشقت بھی ہے، اور دشمنی و عداوت بھی ہے۔ یہ عداوتوں کے ساتھ رہے گی، یہ زمینی زندگی کی خاصیت ہے یہ۔ اور یہ عداوتیں پہلے سے نشاندہی کر دی گئی ہیں۔ سب سے بڑا منبع عداوت کا شیطان ہے کہ یہ عدو ہے، بعض آیات میں ہے یہ عدو مبین ہے آپ کا۔ اور عداوتی زندگی کے طریقے بھی آدم کو بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے اس سے محفوظ رہنا ہے، پناہ اختیار کرنی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جنت میں حکم دیا اسکن، یہ مسکن ہے تمہارا، یعنی سکون کے لیے ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، ایک موقت ٹھہرنے کا انتظام ہے تمہارا، مستقر نہیں ہے۔ مستقر قرہ یا قرارہ کہتے ہیں جہاں پر چیز جا کر ثبات اس کو مل جائے، اضطراب و حرکت ختم ہو جائے، اور اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جائے چیز، اور بغیر کسی بیرونی عامل کے وہاں پر ٹک جائے، اس کو قرہ کہتے ہیں۔ اور مستقر جہاں پر وہ چیز جا کر ٹھہر جائے، ٹک جائے، جیسے پانی بہتا رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، متحرک رہتا ہے، اگر اس کو کسی رکاوٹ کے ذریعے سے روک بھی لیا جائے، پھر بھی کوشش ہوتی ہے اس کی کہ اس رکاوٹ سے عبور کر کے کسی ایسی جگہ پر پہنچے جہاں خود رک جاتا ہے، وہاں پر اس کو کوئی روکتا نہیں ہے، وہ اس کی مستقر ہے، قرارگاہ ہے۔ انسان چونکہ زمین کے لیے تھا، زمینی عناصر سے بنا ہے، تو اس کی مستقر بھی زمین ہے، اصل قرارگاہ جہاں پر اس کو ٹھہرنا ہے، ٹکنا ہے۔ لیکن یہ زندگی بھی انسان کی ایک حین تک ہے، یعنی پھر اس یوں نہیں کہ ہمیشہ زمین میں خالدین میں سے ہے، ایک حین تک ہے، محین بحین ہے انسان کی زندگی، یعنی ایک وقت مقرر تک ہے، پھر اس کو موت آ جائے گی اور منتقل ہو جائے گا، اس قرارگاہ سے دوسری قرارگاہ میں چلا جائے گا، آخرت میں چلا جائے گا۔ لیکن نشأت اولیٰ میں یہی ہے اس کی قرارگاہ، مستقر یہی ہے، زمین پہ رہنا ہے اس کو۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، متاع وسائل زندگی،
یعنی وہ چیز جو انسان ضرورت کے وقت جس کو بروئے کار لاتا ہے اور اپنی ضرورت برطرف کرتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں۔ متاع فائدہ مند چیز، متاع فائدہ اٹھانا۔ بعض نے اس کے ساتھ متاع کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ موقت فائدے کے لیے ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کو وقتی ضرورت پوری کرتی ہو اور انسان کو بوقت حاجت کام آئے، جو چیز اس کو متاع کہتے ہیں۔ جیسے مسافر سفر میں جب جاتا ہے تو زاد، جس توشے کو زاد کہا جاتا ہے عربی میں، فارسی میں توشہ ہے، وہ سامان جو انسان سفر کی ضروریات تھوڑی قلیل مقدار میں بقدر مسافرت، بقدر سفر، جتنا لمبا سفر ہے، 2 دن کا ہے، 2 ہفتوں کا ہے، 2 مہینوں کا ہے، اتنا ہی انسان توشہ و زاد اٹھاتا ہے اور پھر اسے وقت ضرورت خرچ کرتا ہے، یعنی پانی اتنا اٹھاتا ہے جتنا سفر میں اس کی حاجت و ضرورت ہے، کھانا اتنا اٹھاتا ہے جتنی سفر میں اس کے لیے ضرورت ہے، حاجت ہے۔ برخلاف گھر کے، کہ گھر میں ضرورت سے زیادہ بھی رکھتا ہے، ذخیرہ بھی کرتا ہے آنے والے وقت کے لیے۔ متاع آنے والے وقت کے لیے جو سامان رکھا جائے اسے نہیں کہتے، متاع اس سامان کو کہتے ہیں جس سے موجودہ ضرورت برطرف ہوتی ہو، اور چونکہ موجودہ ضرورت محدود ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، تو متاع وہ سامان بھی اتنا ہی ہوتا ہے جس سے ابھی وقتی ضرورت انسان کی برطرف ہو جاتی ہو۔ بس اس متاع کے اندر چونکہ بقدر ضرورت سامان کو یا فائدے کو متاع کہتے ہیں، اس کے اندر قلت خود ہی آ جاتی ہے، محدودیت آ جاتی ہے، یعنی ایک حد معین کو متاع کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ متاع وہ سامان ہے جس سے انسان فائدہ بھی اٹھائے اور سکون و آرام اور لذت بھی اٹھائے انسان۔ متاع مفید فائدہ چیز کو کہتے ہیں، محدود ضرورت پوری کرنے والی چیز، وقتی ضرورت پوری کرنے والی چیز، اور انسان کے لیے لطف و سکون و لذت کا بھی باعث بنے، اس کو بھی متاع کہتے ہیں۔ یہ متاع کے معنی کے اندر بعض نے اضافہ کیا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں انسان کے لیے متاع قرار دیا ہے۔ متاع یعنی زمینی زندگی کی ساری ضرورتیں یہاں رکھی ہیں، لیکن یہ ساری محدود ہیں، چونکہ خود زندگی محدود ہے انسان کی۔ متاع زاد کو کہتے ہیں، یعنی مصادیق کے متاع میں سے ایک توشہ ہے جو سفر میں انسان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اور گویا زمینی زندگی ایک مسافر کی زندگی ہے، یہاں وقتی قیام ہے، استقرار ہے، اور اس کے اندر انسان کی محدود معین ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو انسان نے پورا کرنا ہے اور وہ سب کچھ فراہم ہے انسان کے لیے۔ اور یہ وقتی ضرورتیں بھی ایک معین حین تک ہیں، یعنی اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، نہ کہ سامان ختم ہو جائے گا، متاع ختم نہیں ہوگا، چونکہ انسان تو نسل اندر نسل چلنا ہے، اس نے زمین کے اوپر، انسان نے ختم نہیں ہونا۔ ممکن ہے ایک نسل انسان کی یا ایک خاص جمعیت انسان کی ختم ہو جائے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے بعض اقوام کا وہ عذاب کے ذریعے سے ختم ہو گئیں، جیسے طوفان نوح کے ذریعے سے صفایا ہوا پوری زمین کا، لیکن پھر دوبارہ شروع ہوئی، نسل دیگر شروع ہوئی۔ یا جیسے خلقت انسان میں ہے کہ آپ خلف ہو، خلیفہ ہو پچھلے لوگوں کا، پچھلی مخلوق کا جو پہلے گزر چکی ہے، ان کے خلف میں آپ آئے ہو۔ بس زمین قرآن کریم کے مطابق کبھی بھی خالی نہیں رہی ہے، انسان سے خالی نہیں رہی ہے۔ یہ عنوان خلف انسان کا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سلف تھے، سلف بھی تھے، ان کا خلف ویسا ہی آیا ہے۔ یعنی انسان جانوروں کا خلف نہیں ہو سکتا کہ پہلے جانور تھے انہیں ختم کر کے انسان لایا گیا ہے۔ انسان جیسے ہی تھے
جن کے خلف میں یہ انسان آیا ہے. اب وہ روایات میں یا تاریخوں میں ہیں، اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ علمی تحقیقات وہ زیادہ اس احتمال کو قوی کر دیتی ہیں کہ پہلے چونکہ انسانی آثار زمین میں بہت قدیمی ہیں، کروڑوں سال قدیمی ملتے ہیں انسان کے آثار، اور نہ صرف انسان کے وجود کے یعنی ہڈیاں انسان کی یا فسیلیں انسان کی، بلکہ انسان کی معاشرت، انسان کے بنائے ہوئے وسائل، انسان کی رہائش و سکونت، انسان کے بنائے ہوئے اوزار و آلات، انسان کا تمدن و تہذیب بھی ملتی ہے ان کھدائیوں کے اندر اور زمین شناسی کے اندر. قرآن بھی خلف کہہ رہا ہے، یعنی یہ ایک سلسلہ ہے یہ کہ پہلے ایک مخلوق آتی ہے، اس کے بعد میں دوسری مخلوق آ جاتی ہے. اور یہی نسل، اگر نسل آدم جس کو کہا جاتا ہے، آدمی ہیں، یہ بھی ختم ہوتے رہے ہیں بیچ میں. جیسے حضرت نوح کی قوم ختم ہوئی، یا اس کے بعد اور قوم عاد و ثمود ہیں وہ جن کے آثار آج بھی موجود ہیں، وہ پہلے ختم ہو گئے ہیں، 2000 2500 3000 سال پہلے ختم ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ، لیکن آثار ان کی ابھی بھی زمین پر موجود ہیں، ان کے بقایا. اور جب تک زمین ہے، انسان ہے زمین کے اوپر، ختم نہیں ہوگا. اور زمین میں جو وسائل ہیں انسانی ضرورت کے، وہ متاع ہے، وہ وسائل ختم نہیں ہوں گے. انسان کی زندگی ہین الہین ہے، ایک معین زمانے تک ہے، اور یہ زندگی انسان کی ختم ہو جانی ہے، اس کی جگہ دوسرے آ جانے ہیں، اور یہ متاع ان کے اختیار میں چلا جائے گا. اور انسان نے اس سے متاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا آپ نے لینا ہے، یا اتنا آپ کے پاس سامان ہے. اگر انسان اپنی ضرورت سے زیادہ اکٹھا کر لے زمین سے، تو یہ متاع نہیں کہلائے گا، یہ ذخیرہ کہلائے گا، جس کے لیے قرآن نے الگ سے باب منعقد کیا ہے. اسراف بھی اس کے لیے ذکر کیا ہے، اور ذخیرہ بھی اس کے لیے ذکر کیا ہے، کنز بھی اس کے لیے ذکر کیا ہے کہ وہ جرم قرار دیا گیا ہے. جو بھی متاع سے زیادہ انسان سامان زندگی جمع کرے گا. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے وسائل زندگی بنائے ہیں، جنہیں متاع کہا ہے، یہ انسان کے تمتع کا بھی باعث ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ جیسے جانور ہے تو وہ زندگی میں متمتع نہیں ہے، چونکہ تمتع جو انسان کے اندر حاصل ہوتا ہے، لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ نفس و روح ہے منبع اس کا. جانور کو لذت محسوس ہوتی ہے، غریزی لذت محسوس ہوتی ہے، چونکہ شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، دل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لذت دائمی، لذت پائیدار نہیں ہے جانوروں کے اندر. انسان کے اندر ہے یہ لذت، انسان اس سے متمتع ہوتا ہے. یعنی زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گوارا انسان کے لیے بنائی ہے کہ ایک تو انسان کی ضرورت اس کی طبعی تکوینی پوری ہوتی ہے، اور دوسرا انسان اس سے خوشحالی و گوارا احساس بھی پیدا کرتا ہے اپنے اندر. یعنی ہر چیز، متاع کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے جو بنائی ہے وہ گوارا بنائی ہے، ناگوار نہیں بنائی. اس لیے اس گوارا چیز کو انسان جب استعمال کرتا ہے، کام میں لاتا ہے، تو ساتھ یہ احساس گوارا ہونے کا یا لذت کا بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. خوب یہ ایک مرحلہ ہے کہ اب آپ حبوطی زندگی میں اپنے اصلی ٹھکانے پر پہنچ آئے ہیں، مستقر ٹھکانہ ہو گیا. سکونت مسافر خانہ ہے، وقتی قیامگاہ ہے، اور اب ٹھکانے پہ پہنچ آئے. اس ٹھکانے میں ہر چیز ہے، متاع ہے تمہارے لیے، لیکن مشقت والا ٹھکانہ ہے، عداوت والا ٹھکانہ ہے، سختی والا ٹھکانہ ہے. اور جو آمادہ چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ نہیں ہیں. یہاں خام چیز ہے، ہر چیز خام حالت میں ہے، بنائی ہوئی نہیں ہے. بنانا آپ کا اپنا کام ہے. اس متاع کو تلاش کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کو کشف کرنا، اپنی ضروریات کے مطابق اس خام چیز کو
قالب دینا، شکل دینا، ڈھالنا، یہ سب کچھ اب آپ کے اپنے ہاتھوں سے شروع ہو گئی ہے۔ اور چونکہ اب جو زندگی انسان کو دے دی گئی ہے، حبوطی زندگی اور سخت و مشقت والی زندگی، انسان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا گیا۔ یہاں سے حبوطی زندگی میں مرحلہ دیگر شروع ہوتا ہے، اور وہ انسان کی ہدایت ہے۔ یہاں تک جو زندگی گزری ہے ہدایت تشریعی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی باقاعدہ ہدایت ہے انسان کے لیے، ہدایت تکوینی ہے زیادہ، اور ہدایت فطری ہے انسان کے اندر حبوط تک۔ الگ سے انسان کے لیے، نوع انسان کے لیے ایک مسودہ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، دستور نہیں ہے جامع جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہو۔ حبوطی زندگی یا اس زمینی زندگی میں مکمل رہنمائی انسان کو فراہم کرے۔ چونکہ زمین پہ نہیں تھا انسان، اب زمین پہ آیا ہے تو یہاں سے ہدایت کی بھی ضرورت محسوس ہوئی ہے انسان کو۔ پہلے خلقت تھی جو تکوینی امر ہے، اور ساتھ ہی فطرت تھی انسان کی، جیسے تعلیم ہے، جیسے رہنمائی ہے انسان کی، یہ فطری امور تھے سارے۔ یعنی یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ حکم جو آدم کو دیا اور یہ من جو کیا، یہ تشریعی منشور کے ساتھ نہیں کیا، یعنی کسی کتاب کی شکل میں یہ ہدایت نازل نہیں ہوئی، چونکہ یہ حبوطی زندگی میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، زمینی زندگی میں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبوط کا حکم دے کے کہ جب زمین پہ چلے جاؤ، مستقر میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے متاع ہے، اور وہاں تمہیں جو چیز اب میسر آئے گی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ اب دو چیزیں یہاں پر اور آدم کو حبوط کے بعد عطا کی گئی ہیں، ایک توبہ ہے اور ایک ہدایت ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کی خلقت کا ایک مقصد بھی مقرر کیا ہے، اور ساتھ ہی شیطان بھی جڑا ہوا ہے انسان کے۔ شیطان کا اصل کام اضلال و اغوا ہے، یعنی راستے سے ہٹانا، پھسلانا، مقصد سے دور کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو حبوطی زندگی میں پہلی چیز جو عنایت فرمائی ہے وہ توبہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کلمات دریافت کیے، تلقی کیے، اور ان پر توبہ کی، رجوع کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ظاہر ہے وہ جو سکونت باغ میں دی گئی تھی، اور اس سکونت میں حبوط تو تھا، آخر کار آدم کو خود تقاضا کرنا چاہیے تھا کہ میں اس رہشگاہ میں، موقت کارگاہ میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں، یعنی آگاہی پوری ہو چکی ہے، امتحان دے چکا ہوں، اب مجھے زمین پہ اتارا جائے، زمین پہ بھیجا جائے۔ لیکن شیطان نے جلدی کروا دی، بہکا دیا، پھسلا دیا، ممنوع چیز کا ارتکاب کروا دیا، جس کے نتیجے میں وہ کام جو بعد میں ہونا تھا یا معرفت کے نتیجے میں ہونا تھا، وہ اس اشتباہ یا غلطی کے نتیجے میں ہو گیا۔ یعنی جیسے انسان کسی جگہ جانا چاہتا ہے، چل کے جانا چاہتا ہے، کسی ڈہلوان میں ہوتا ہے، پیش آتا رہتا ہے، ہر انسان کا تجربہ ہے کہ اگر بارش ہے یا کیچڑ ہے اور پھسلن ہے زمین میں، سلپ ہوتا ہے انسان یا گاڑی، تو اس کو چل کے آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ اتر کے وہاں پہنچنا ہے، جانا نیچے ہی ہے انسان کو، فراز سے نشیب میں جانا ہے، ڈہلوان سے۔ لیکن یہاں نمی کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے پھسل گیا ہے، پھسل کے وہیں پہنچ گیا ہے، گر کے وہیں پہنچ گیا ہے جہاں چل کے جانا تھا اس کو۔ آدم کو، انسان کو جنت سے چل کر زمین پہ آنا تھا، مستقر میں آنا تھا، چونکہ یہ قرارگاہ تھی۔
لیکن چل کے نہیں پھسل کے آ گئے، اور پھسلایا شیطان نے، وسوسہ شیطان نے کر دیا کہ یہاں پہنچائے۔ خوب ظاہر ہے یہاں جو جس چیز کی تلافی کی ضرورت تھی وہ یہ پھسلنا تھا، کہ جو مرحلہ انسان نے شعور، علم اور معرفت سے طے کرنا تھا وہ پھسل کے وہاں پہنچائے۔ تو اب آدم کو سب سے پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا وہ توبہ کے لیے کلمات دیے، یعنی رہنمائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ چونکہ حبوط کے بعد اب آدم کے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں ایک تو زمین ہے، اور زمین کے ہر چیز مختلف، زمین کے وسائل، زمین کے حقائق، زمین کے جاذبے، زمین کی کشش، اور دوسرا شیطان ہے، عدو ہے، عداوت ہے، اور تیسرا جو باغ میں حادثہ رونما ہوا، اندر جو احساسات امڑ آئے، جن میں سب سے بڑا غلبہ سوءا، کشف سوءا یا بد اس سوءا کا تھا۔ شرمگاہیں جو ننگی ہو گئیں، یعنی اندرونی احساسات بھی پیدا ہو گئے، متحرک ہو گئے، فعال و قوی ہو گئے۔ خب اب آدم یہاں پر گرے ہوئے ہیں گویا زمین پر حبوط میں آنے کے بعد، ایک طرف سے اپنے اندرونی احساسات و جذبات، دوسرا شیطان اور اس کی عداوت، اور تیسرا زمین اور اس کی سختیاں، زمین اور اس کی مشقتیں اور دشواریاں ہیں، اور یہ نووارد ہے زمین کے اوپر۔ اب اس کو یہاں حبوطی زندگی گزارنی ہے، تو پہلا کام کیا کرے انسان ایسی صورت میں جب اندر بھی انسان کے ہیجان ہو، باہر بھی دشمن ہو، اور ماحول بھی نیا ہو، اجنبی ہو، اور سخت ہو، دشوار ہو، اور ہر روز انسان ایسے صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ یعنی یہ تکرار ہو رہا ہے، یہ قصہ جو آدم و زوج آدم کا ہے یہ ہر فرد انسان کے ساتھ تکرار ہو رہا ہے۔ مثلا ہر فرد اس نئی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، بچپن گزارنے کے بعد پھر کسی معاشرتی سماجی شکل میں آ جاتا ہے، کہیں پہنچ جاتا ہے کسی معاشرے میں، یا جس معاشرے میں پیدا ہوا ہے اسی میں حبوط کر جاتا ہے، اور دیکھتا ہے اس کے ارد گرد لوگ ہیں عجیب و غریب قسم کے، ان کے طور اطوار مختلف ہیں، ان کے رہن سہن مختلف ہے، ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، منفی چیزیں ہیں، مثبت چیزیں ہیں، وسائل اپنے ارد گرد، بازار سجے ہوئے دیکھتا ہے انسان، کھیت دیکھتا ہے، باغات دیکھتا ہے، لوگوں کی زندگیاں دیکھتا ہے، گھر دیکھتا ہے، بنگلے کوٹھیاں دیکھتا ہے، اور اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دل ربا ہیں انسان کے لیے، کھینچتی ہیں اپنی طرف انسان کو، اور ادھر سے شیطان بھی ساتھ ہے انسان کے، جڑا ہوا ہے، بالکل موقع ہی نہیں دیتا، الگ نہیں ہوتا، اور اندر انسان کے ہیجانات ہیں، اندر انسان کے احساسات ہیں، جذبات ہیں۔ وہ جذبات مختلف نوعیت کے ہیں، جن میں ایک وہ شہوت جنسی ہے انسان کے، ہر فرد کے اندر ہے۔ تو ہر فرد اس صورتحال سے دوچار ہے، جو آدم و زوج آدم کی جو صورتحال ہے یہ ہر فرد کا قصہ ہے، ہر فرد کی داستان ہے۔ اب اس گھیرے میں ہے، ہر فرد انسان اس گھیرے میں ہے، زمین اور ماحول اور متاع، شیطان، اعداء اور اندرونی احساسات، انسان کے اپنے ہیجانات، تمایلات، اور انسان کے اندر جو کچھ فطری طور پر ہر انسان کے اندر ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ہے، خواہشات ہیں اس کے اندر، مختلف قسم کی شہوات ہیں۔ اس 3 قسم کے کشش میں یا 3 قسم کے گہرے میں عوامل انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، اندرونی بیرونی۔ یہاں پر اس کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان تینوں میں سے کسی کی طرف بھی چلا گیا اپنے مقصود سے جدا ہو جائے گا، اپنے ہدف سے الگ ہو جائے گا، راستہ بھٹک جائے گا۔ شیطان کے پیچھے چل پڑا تو بھی بہک گیا ہے، اپنے احساسات و جذبات کے تابع ہو گیا
تو بھی بہک گیا ہے، اور اگر زمین میں موجود ماحول میں کشش اور اس ماحول کا مجذوب ہو گیا تو بھی بہک گیا ہے۔ تو یہاں پر اس محلے میں جہاں 3 قسم کی، یا یہ شہر جس کے 3 محلے ہیں اور 3 گلیاں ہیں، اس میں انسان پہلا کام کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ اس کو ایسا راستہ ملے ان تینوں کے اندر جو اس کو اصلی ہدف کی طرف متوجہ کر دے، یعنی یہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے، جہاں سے آیا ہے اس کی طرف یہ متوجہ ہو۔ ایک چوتھا راستہ اس کو درکار ہے، اس تثلیث کے اندر ایک چوتھی جہت ہے جو اس کو درکار ہے، اور وہ ہے اس کا اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ۔ چونکہ تخلیق اس کو اللہ نے کیا ہے، یہ ماحول اس کو اللہ نے بنا کے دیا ہے، یہ حبوط اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یعنی جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حبوط ہے بچے کا زمین پر، پھر پیدا ہونے کے بعد باغ میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، ماں کی آغوش میں ہے، پکی پکائی بنی بنائی ہر چیز لذت والی اس کو ملتی ہے، پھر یہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر جوان ہونے کے بعد یہ پھر ایک حبوط اس کو اور نصیب ہوتا ہے کہ یہ گھریلو ماحول سے معاشرے میں منتقل ہو جاتا ہے، سماج میں چلا جاتا ہے، اور اس حبوط سماجی کے بعد مزید مسائل بڑھ جاتے ہیں اس کے۔ مثلا گھر میں سارے لاڈ پیار کرنے والے تھے اس کے ساتھ، لیکن باہر اب یہ فضا نہیں ہے، مشقت ہے، سختی ہے اور ناگواری ہے۔ اس ناگواری کے عالم میں اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو سب سے اس پورے ماحول کے اندر، چونکہ حبوطی زندگی تو گزارنی ہے، اس سے فرار نہیں کر سکتا کہ میں نکل کے ایسی جگہ چلا جاؤں یہاں نہ دنیا ہو، نہ یہ ناگواریاں ہوں، نہ سختیاں ہوں، نہ متاع ہو، نہ ضرور شیطان ہو، انہی کے اندر رہنا ہے۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے مجھے وہ جہت پتہ چل جائے جہاں میں نے اصل رجوع کرنا ہے، جانا ہے۔ اس لیے انسان کی پہلی ضرورت توبہ ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع انسان کا۔ یہ توبہ خطا و غلطی کی نہیں ہے، یعنی جیسے گناہوں کی توبہ ہے، یہ حبوط کی توبہ ہے، چونکہ دور ہوا ہے، حبوط کر گیا ہے، اتر آیا، نیچے آ گیا ہے۔ اب اس کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے، لہٰذا اس کو توبہ کی ضرورت ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، حبوطی زندگی میں اللہ نے انسان کو زمین کے حوالے نہیں کر دیا، اپنے حال پر بھی نہیں چھوڑ دیا، شیطان کے بھروسے پر بھی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو فوراً وہ پہلی ضرورت پہنچائی، تلقی کی۔ آدم نے تلقی لقاء سے ہے، ملاقات سے ہے۔ ملاقات کسی چیز کا بالکل سامنے آ جانا، روبرو ہو جانا، فاصلے کے بغیر۔ فاصلے اگر درمیان میں حائل ہو، دیوار ہو، زمینی فاصلہ ہو یا دید کا فاصلہ ہو، اس کو لقاء نہیں کہتے۔ لقاء یہ ہے کہ فاصلے سارے ختم ہو جائیں، حائل سارے ختم ہو جائیں، اور انسان اس چیز کے بالکل سامنے ہو جائے، وہ اس کے انسان کے سامنے آ جائے، اس طرح سے کہ بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو، اس کو لقاء کہتے ہیں۔ تلقی یعنی کوئی چیز انسان کے بالکل جھولی میں ڈال دینا، سامنے ڈال دینا، اس کے اختیار میں، ہاتھوں میں دے دینا، کسی حائل کے بغیر، رکاوٹ کے بغیر۔ اب یہ القاء ہے اور تلقی ہے۔ القاء دینے کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح کسی کے سامنے، کسی کی دسترس میں کوئی چیز قرار دینا، یہ القاء ہے۔ تلقی اس چیز کو خود لے لینا، یعنی خود وہاں تک جانا، دریافت کرنا اس چیز کو اس طرح سے کہ بالکل انسان کے سامنے آ جائے اور انسان اس چیز کے سامنے قرار پائے، یہ تلقی ہے۔ اب حبوطی زندگی میں پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، ہدایت سے بھی پہلے، وہ توبہ ہے۔ توبہ رجوع کو کہتے ہیں۔ انسان پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں، انسان کے پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور پلٹنا اس وقت صدق کرتا ہے کہ جب فاصلہ ہو جائے، رخ مڑ جائے، دوری ہو جائے، پھر اس دوری کو ختم کر کے رخ موڑ کے
واپس آنے کو، واپسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ دراصل واپسی ہے، یہ واپسی توبہ ہے۔ اب حبوط کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کو بعض علماء نے اپنے متعلقہ علم میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسے فقہی آیات کو فقہا نے خوبصورتی سے بیان کیا، کھولا ہے، اور تکوینی آیات کو فلسفیوں نے زیادہ خوبصورتی سے بحث کی ہے، اور اسی طرح جو یہ آیات ہیں رجوع کی، لقاء کی، معنوی آیات ہیں، ان کو اہل معرفت نے زیادہ خوبصورتی سے ان کی وضاحت کی ہے۔ ہر چیز تفسیروں میں نہیں ہے، چونکہ مفسرین یا کسی بھی علم میں اس کا تخصص نہیں ہے۔ جس طرح ایک جنرل ڈاکٹر کو کہتے ہیں MBBS کر کے، وہ عمومی طبیب ہوتا ہے، یعنی سطحی بیماریاں، سادہ بیماریاں، عام بیماریاں، جس قسم کی ہڈیوں میں درد ہو تو بھی گولی دے دیتا ہے، سر میں درد ہو تو بھی دیکھ لیتا ہے بخار ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، یعنی یہ جو معمولی مسائل ہیں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے، ان کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر پیچیدہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی عمومی طبیب کی، اس کے لیے ماہر و متخصص طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے دل کا مسئلہ ہے یا کسی اور شعبے کا، تو وہ یہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتا، بلکہ یہ خود بھی جب مریض ہوتا ہے تو ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ عموماً جو مفسرین ہیں ظاہر ہے وہ علوم پڑھ کے پھر تفسیر میں آتے ہیں۔ پہلے عمر اچھی خاصی اپنی، بہت کم علماء ہیں جنہوں نے جوانی میں کوئی تفسیر کی ہے، زیادہ تر نے بڑھاپے میں، مسن عمر میں، یعنی کم از کم 50-60 سال عمر گزرنے کے بعد تفاسیر کی طرف آئے ہیں اور ٹھیک کام کیا ہے، یعنی علمی پختگی کے بعد آئے ہیں، ذہنی پختگی کے بعد آئے ہیں، خام حالت میں نہیں آئے، اس لحاظ سے بہتر ہیں۔ لیکن دوسرے لحاظ سے جب یہ علوم میں تخصص حاصل کیا یا علوم میں مہارت حاصل کیا تو جامعیت تو نہیں ہے۔ بس کتنے علماء ہیں فقہ پڑھ کے پھر تفسیر میں آ گئے، کتنے علماء ہیں ادبیات پڑھ کے تفسیر میں آ گئے، یا کتنے علماء ہیں جو معقولات پڑھ کے تفسیر میں آ گئے۔ اور جو علم بیٹھ کے انہوں نے پڑھا ہے اور جس علم کے اثرات ان پر زیادہ ہیں، اس حصے کو قرآن میں اچھے طریقے سے تبیین کرتے ہیں۔ اگر ادیب ہیں تو ادبی پہلو کو بہت خوبصورتی سے وضاحت کرتے ہیں، اگر فقہا ہیں تو وہ فقہی ابحاث کو زیادہ کھولتے ہیں، متکلمین ہیں کلامی بحثوں کو زیادہ خوبصورتی سے تبیین کرتے ہیں، فیلسوف ہیں تو فلسفی بحثوں کو زیادہ تبیین کرتے ہیں۔ لیکن کئی آیات ایسی آتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ان کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہوتی، جبکہ انہی موضوعات میں دیگر علماء دیکھیں تو وہ بہت پرمغز بحث کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو توبہ جیسے معارف ہیں جو بہت بلند معارف میں سے ہیں، بہت ہی بنیادی اور گہرے معارف ہیں، یہ ہم معمول کے مفسرین کے ہاں دیکھیں تو سادہ سی ایک بات ہے توبہ کرنا یعنی پشیمانی، لیکن اگر اہل معرفت کے ہاں دیکھیں تو توبہ سے مراد بہت گہرا معنی ہے، یعنی رجوع اپنے اصل کی طرف، مبدا کی طرف، جہاں سے شروع ہوا ہے انسان کا سفر، وہاں جانا۔ وہ علماء دو حصوں میں یہ بحث کرتے ہیں، انسان کی ہدایت یا انسان کی حقیقت کو دو حصوں میں بیان کرتے ہیں، اور قرآن میں ہے، یعنی قرآن نے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔ ایک حبوط جس کو قرآن نے کہا ہے حبوط، وہ اسے قوس نزولی کہتے ہیں کہ انسان نازل ہوا ہے، اپنے منبع سے آیا ہے، جیسے قرآن میں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایک جگہ سے انسان آیا ہے، ایک منبع سے انسان کا آغاز ہوا ہے، شروع ہوا ہے، تخلیق ہوئی ہے،
اور پھر ایک انسان کا عروج ہے، صعود ہے، اور اس کو کیسے کہتے ہیں قوس صعودی، اور یہ تعبیر بھی قرآن ہی سے لی ہے انہوں نے کہ قاب قوسین، یہ دو قوس جو قرآن نے ذکر کی ہیں، یہ دو قوس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک قوس نزولی ہے اور ایک قوس صعودی ہے، یعنی ایک سفر طے کر کے انسان زمین تک آیا ہے، اور ایک سفر طے کر کے اب انسان نے زمین سے اپنے مبدا کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ خب یہ جو بازگشت ہے کہ بعض فلاسفہ نے اس کو اور زیادہ مدلل کر کے بیان کیا ہے۔ جو اہل معرفت ہیں وہ عموماً ذوقی انداز باس ہے ان کا، لیکن جو دونوں فن رکھتے ہیں، معرفت کے بھی مدارج طے کیے ہوئے ہیں اور ساتھ معقولات علوم میں بھی ان کو دسترس ہے، وہ اسی ذوقی باتوں کو مدلل بھی کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو خوبصورت طریقے سے، زیادہ متین اور بہترین طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک سفر انسان کا اپنے مبدا سے، اپنے رب سے زمین تک آنا ہے، اور دوسرا سفر انسان کا زمین سے اپنے رب کی طرف جانا ہے، لقاء کرنا ہے۔ وہ اس تناظر میں ساری بات دیکھتے ہیں، اور توبہ کو یہاں آ کے مانا کرتے ہیں۔ فقہا جب توبہ کی بات کرتے ہیں تو وہ جس طرح ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے اندر جو قوانین ہیں، ساری دنیا میں ہیں، اپنی اپنی اصطلاحات کے مطابق ہیں۔ ہمارے رائج اصطلاحات کے مطابق جو انسان کے لیے عدالتی قوانین بنے ہوئے ہیں یا عدالتیں ہیں، دو طرح کی ہیں، ایک حقوقی عدالتیں ہیں اور ایک کیفری عدالتیں ہیں۔ حقوقی عدالتیں جن کے اندر لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے، کسی نے کسی سے کچھ لینا ہے، معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ پورا نہیں ہوا ان کا، یا کوئی عہد و پیمان ہوا تھا، وہ تجارتی وہ کمپنی ہے اس کے اندر شیئر ہیں، یہ ایک قسم کے جھگڑے یہ ہوتے ہیں۔ جائیداد کا جھگڑا ہے، قرض کا جھگڑا ہے، لین دین کا جھگڑا ہے۔ اس کے اندر جرائم نہیں ہوتے، حقوق ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی سے، ایک شخص دوسرے شخص سے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا حق اس کے اوپر ہے، یہ نہیں دے رہا۔ قاضی یہ حق اس کا ثابت ہونے کے بعد عدالتی کارروائی کر کے اس کو دلواتا ہے۔ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کو جرائم کہتے ہیں، مجرمین کے لیے، یعنی جہاں کوئی جرم ہوا ہے، کسی انسان کی جان گئی ہے، کسی انسان کے اوپر ظلم ہوا ہے، تعدی ہوئی ہے، اس کے حق تلفی ہوئی ہے، وہاں پر وہ مجرمین کے لیے ہوتا ہے، اور وہ الگ عدالت ہے، وہ کیفری عدالت کہلاتی ہے۔ یا جیسے ہمارے ملکی اصطلاح کے مطابق ان کو رائج اصطلاح جو ہماری ہے، اردو میں جو رائج ہے وہ کہتے ہیں فوجداری اور دیوانی۔ ایک دیوانی عدالت ہے اور ایک یعنی کیس جو ہوتے ہیں دیوانی کیس ہے یا ایک فوجداری کا کیس ہے۔ مجرمین کے کیس جو ہیں وہ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، جہاں جرائم کی عدالتیں ہیں وہ الگ قاضی ہوتا ہے، اور حقوقی عدالتیں الگ ہوتی ہیں۔ جو رائج پاکستان میں زبان ہے، مثلا ہم فوجداری دیوانی کیس کہیں تو شاید پاکستانی نہ سمجھیں، یہ سول کورٹس اور کرمینل کورٹس میں تبدیل کرتے ہیں عدالتوں کو، کہ یہ سول عدالتیں ہیں، وہ کرمینل عدالتیں ہیں۔ اب توبہ بیچ میں کہاں ہے؟ توبہ آیا کس میدان میں ہے؟ فقہ کے اندر توبہ کرمینل دنیا کی اصطلاح ہے، مجرمین کو توبہ کرنی ہوتی ہے، لیکن قرآن کے نزدیک نہ، مجرمین کو توبہ نہیں، انسان کو توبہ کرنی ہے۔ انسان حبوط یافتہ کو، تنزل یافتہ انسان کو توبہ کرنی ہے، پلٹنا اس کو، رجوع اس کو کرنا ہے۔ وہ جو مجرمین کی توبہ ہے وہ ایک باب ہے، اس کا ایک اپنا درجہ ہے اس توبہ کا، لیکن آدم جو توبہ کر رہے ہیں یہ وہ مجرمین والی توبہ نہیں ہے کہ جرم ہو گیا ہے اور جرم کی توبہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ حبوط کی توبہ ہے، یعنی
ایک دوری پیدا ہو گئی ہے، فاصلہ بڑھ گیا ہے، اس فاصلے کو کم کرنا ہے۔ تو اب حبوط کے بعد پہلی چیز کیا چاہیے؟ پہلی چیز پیاز ٹماٹر نہیں ہے، پہلی چیز گھر نہیں ہے، پہلی چیز راشن نہیں ہے جو ہم عموماً طلب کرتے ہیں۔ کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے رہائش کا میرے کیا بنے گا، راشن کا میرے کا کیا بنے گا، میرے باقی تنخواہ کتنی ہوگی، فلاں کتنے ہوں گے۔ انسان اس کھٹکے میں ہے، حبوطی زندگی میں اس متاع کو اپنی پہلی حاجت سمجھتا ہے۔ یہ راشن زاد و توشہ متاع اگر پورا ہے تو مطمئن ہے، اس کو اور کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ آسودہ زندگی کون سی ہے؟ جس میں متاع ہے، متاع زندگی اگر ہے تو یہ کامیاب انسان ہے، مفلحون میں سے ہے۔ لیکن نہ، حبوطی زندگی میں اگر تمام متاع بھی انسان کے پاس ہو، تمام ضروریات زندگی انسان کے پاس فراہم ہو، لیکن ہو حبوط میں اور فاصلے پہ ہو، یہ متاع بھی اس کا کسی کام کا نہیں ہے، اور یہ سہولتیں بھی، اور خواہ وہ باغ میں ہو یا وہ زمین پر ہو، مستقر میں ہو، پہلی چیز اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مبدا کی طرف لوٹے، پلٹے۔ اب یہ پلٹنا بھی ایک لمبا سفر ہے جو انسان کو درپیش ہے، لیکن کہیں سے شروع تو ہو، یہ حبوط کی بازگشت ہو، چونکہ آئے وہاں سے ہیں آپ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں شیطان کو کہا کہ یہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو؟ یعنی اب یہاں بہت خوبصورت تعبیر ہے انسان کے بارے میں کہ یہ جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا ہے، اسے تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اور یہ آیات ظاہر ہے اب ہر مفسر نہیں کھول سکتا، دونوں ہاتھوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ دو ہاتھ کیا ہیں جن سے انسان بنا ہے؟ باقی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن یہ تعبیر انسان کے بارے میں کہ اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خوب، یہ وہ خصوصیات ہیں جو یہ طائفہ، یہ طبقہ، یہ قبیلہ مفسرین کا واضح کرتا ہے۔ لہٰذا حبوط کے بعد آدم نے پہلی چیز جو تلقی کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کی، اتاری، ڈالی۔ حبوط بھی اتارنا ہے، القاء بھی اتارنا ہے۔ حبوط انسان کو اتارنا ہے اور اس رفاعی زندگی، فلاحی زندگی، آسائش والی زندگی سے مشقت والی زندگی میں اتار دیا، یہ حبوط ہے، تنزل تھا یہ۔ اور پھر تنزل کی زندگی میں پہلی چیز القاء ہے، توبہ کا، رجوع کا راستہ، رجوع کا وسیلہ، رجوع کے اسباب، واپسی، اس اپنے رب کی طرف واپسی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم نے بھی آ کے فوراً یہ نہیں کہا کہ یہاں تو رہائش، مکان، اس کے کمرے، اس کے آسائشیں، اس کے باتھ، اس کے کچن، یہاں تو کوئی چیز سیٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلے پلمبرنگ کی چیزیں منگوائے، پھر بجلی کی چیزیں، پھر راشن، پھر کچن، پھر یہ ساری چیزیں جو بنی اسرائیل اللہ سے مانگتے تھے کہ پہلی چیز ہمیں کچن کا سامان پورا کریں ہمارا۔ نبیوں کو بھی یہی کہتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے زمین پہ آ کے سب سے پہلے دوری کا احساس کیا، اس حبوط میں دوری محسوس ہوئی۔ جب دوری محسوس ہوئی تو پہلے تو یہ تدارک ہو کہ سفر تقربی، سفر قربی شروع ہو، واپسی شروع ہو، عروج شروع ہو۔ اس حبوط کے جواب میں عروج ہے، بلندی کا سفر شروع ہو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم نے یہاں اللہ سے کلمات دریافت کیے، تلقی کیے، یعنی پائے، سامنے آ گئے، حاضر ہو گئے۔ ہر چیز جو آدم کو چاہیے تھی وہ کلمات آدم کے سامنے آئی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تب رجوع کیا آدم نے ان کلمات پر، پلٹے آدم، یعنی اب حبوط جو نیچے آنا تھا وہ آخری گراوٹ ہو چکی، اب یہاں سے واپسی شروع۔ توبہ کی آدم نے، تاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، چونکہ اللہ کی ذات تواب ہے،
تواب رحیم ہے۔ اور اسماء حسنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ہر اسم کی ایک خاص اپنی تفسیر ہے، تاثیر ہے، اور اپنی اس کی قلمرو ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اسماء اللہ کی، کہ علم ہے باقاعدہ اسماء اللہ جو علماء پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، ابھی بھی ہیں جن کی توجہ ہے، جو متاع میں زیادہ کھو نہیں گئے ہیں اور ہوس میں زیادہ سوء جن کا کشف ہو کے اور پھر اسی میں نہیں لگے ہوئے، زندگی سیئہ یعنی سوء ہی کو مدیریت کر رہے ہیں کہ کسی طرح شرمگاہ کے تقاضے پورے ہو جائیں، شرمگاہ کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ ساری زندگی اس کے لیے نہیں گزار رہے، شرمگاہ کے لیے، جنہیں دھیان ہے کہ اس حبوط میں ہیں، ہم فاصلے پہ ہیں، دور آ گئے، اپنے مبدا اور اپنے منبع سے دور آ گئے ہیں۔ تو تسکین سوء نہیں کرنا ہمیں یہاں پر، بلکہ اصل سفر کی طرف جانا ہے ہمیں۔ تو وہ یہ علوم، بنیادی علوم حاصل کرتے ہیں، اور ایسے بزرگان خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں یہ بزرگان میسر آ جاتے ہیں، جو جہت دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے جو اللہ کی طرف سے توبہ کے لیے القاء ہوتی ہیں جو چیزیں، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اپنی لطف و نعمت و ہدایت سے نوازتا ہے، تو اگر اس کو متاع دے دے، متاع کثرت سے دے، تو یہ بھی ایک لطف ہے اللہ کا۔ اگر اس کو آسائشیں کثرت سے دے، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے۔ لیکن اگر اس کو سب سے پہلے ایسا استاد یا ایسا علم یا ایسا ذریعہ بنائے جو اس کو وسیلہ توبہ بنے اس کا، تو سب سے پہلے حبوط میں پہلی چیز عروج ہے، رجوع ہے، وہ دکھائے راستہ۔ اگر وہ راستہ دکھا دے، وہ باقی چیزیں اللہ نے ایک طرح سے ان کو ضمانت فراہم کی ہوئی ہے، ان کی گارنٹی ہے کہ وہ تو ہیں ہی ہیں، چونکہ زمین متاع ہے تمہارے لیے، اس میں تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو ساری چیزیں زمین میں آپ کے لیے رکھی ہیں، آپ کو زمین میں بھیجا ہے، زمین کو آپ کے اتارنے سے پہلے آمادہ کیا ہے، اس میں تو چنتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کھٹکا آپ کا یہ ہو کہ پہنچ کہاں گئے ہو، ہونا کہاں چاہیے تھا آپ کو، اور کھڑے کہاں ہو۔ یعنی یہ جو حبوط ہے، اس حبوط سے باہر آؤ، اس کو اب اپنے لیے موقع سمجھو میسر، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فتاب علیہ، آدم نے تلقی کی اللہ سے کلمات اور ان پر توبہ کی، ان پر رجوع کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تواب الرحیم ہے۔ تواب یعنی توبہ کے لیے کلمات، وسائل، مواقع، اسباب فراہم کرنے والا، رجوع کے لیے تمام اسباب مہیا کرنے والا، اور پھر جب انسان ان اللہ کے دیے ہوئے اسباب سے رجوع کرتا ہے، اس رجوع کو خود پھر قبول کرنے والا۔ یعنی جب پلٹتا ہے کوئی اللہ کی طرف، تو اس پلٹے ہوئے کو اپنے دامن رحمت میں پھر لینے والا۔ یہ دونوں معنی ہیں توبہ کے۔ دور بہکے ہوئے کو شیطان نے جس کو پھسلا دیا ہے، اس کو مواقع فراہم کرنا، یہ بھی اللہ کی توابیت ہے۔ اور جب وہ ان وسائل کو سمجھ کے پلٹ کے آ جائے اللہ کی پناہ میں، بارگاہ میں، تو اس کو پھر اپنے دامن میں لے لینا، اپنی ربوبیت میں، اپنی رحمت میں، اپنی عنایت و توجہ میں لے لینا، یہ بھی توابیت ہے اللہ کی۔ پلٹانے کے اسباب بیان کرنا، پیش کرنا، اور پلٹے ہوئے کو پناہ دے دینا، گلے لگا لینا، یہ بھی توابیت ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور یعنی اسکان ہوا، اسکان کے بعد اذلال ہوا، اذلال کے بعد حبوط ہوا، حبوط کے بعد توبہ ہوئی۔ حبوط کے بعد پہلی چیز توبہ ہے، اور توبہ جب پہلے میسر آئی تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اب ہدایت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ یہاں پر
یہ ماجرا، یہ پورا قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، یعنی داستان مکمل ہو جاتی ہے خلقت سے ہدایت تک، کہ انسان زمین پہ مستقر ہو گیا ہے، ٹھکانہ مل گیا ہے، براجمان ہو گیا ہے، رہائش اختیار کر لی ہے، زمین میں متاع موجود ہے، اور اب اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آپ سب حبوط کرو اس جنت سے یا اس باغ سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دو گروہ کر دیے ہیں، جس نے اتباع کی، ہدایت کی، اس کو کوئی خوف و حزن نہیں ہے۔ والذین کفروا، لیکن جس نے اس ہدایت کو ٹھکرا دیا، وکذبوا، جھٹلا دیا، بآیاتنا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب یہاں انسان کے لیے دو راستے ہیں، حبوط سے جہنم اور حبوط سے اللہ۔ اس حبوط سے پلٹ کے انسان نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے، یا اس حبوط سے اگلے مرحلے میں جہنم میں، یعنی حبوط سے مزید حبوط کرنا ہے، جہنم میں پہنچنا ہے۔ وہ دو راستے بیان کر دیے، ان کی بعد میں وضاحت کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔